رات کو اگر ہم 10 سے 11 بجے تک اس کے بعد ہم باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اندھیرا ہے. اور یہ جو یہاں پہ آپ کیمرہ پلیس کریں گے, یہ بدتمیز انسان اتنی گندی نظروں سے مجھے گھورا ہے. بعد میں 400 بندوں کو پڑھیں, پہلے اس کو پڑھیں گے تو یہاں پر کیا لینے آیا سر. یہ مرد نہیں ہے جو درندوں کی طرح جو ہے وہ لپکتے ہیں گوشت کے ٹکڑے پہ. دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. 14 اگست کو 1940 میں اسی مقام پر اسی جگہ پر قائد اعظم نے اپنے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ملک میں ہر مذہب, ہر طبقے, ہر رنگ کے جو لوگ ہوں گے ان کو آزادی دی جائے گی. لیکن 14 اگست 2021 کو ایک عورت کے اوپر 400 مرد بلکہ 400 صفاق, 400 بھوکے کتے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے. تو اس واقعے کی تلمیح کرنے کے لیے آج ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم لوگ جس ہوا میں فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ فدر شاہی کی ہوا ہے. ہمیں آزادی کی ہوا میں سانس چاہیے. تو میم آپ کے خیال میں اب آگے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت برا ہوا, تو آگے کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس بات سے مخاطب ہے کہ کون بلیم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے, پھر بلیم کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کرتے ہیں, تو یہاں پر اس عوام سے لے کر رایا سے لے کر حکومت تک سب اس چیز کے مجرم ہیں. ایسی حکومت جس نے ایسی پالیسیز بنائی, ایسی حکومت جس نے اس طرح کی پولیس بنائی کہ وہ اس وقت جو پولیس تھی شی کالڈ 15, اس نے 15 پہ کال کی لیکن اس کو کوئی ایکٹیو رسپانس نہیں تھا آیا. پھر جنہوں نے پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ کا انعقاد کیا جس میں ہر جگہ کیمراز لگائے, اقبال پارک میں اتنے زیادہ کیمراز لگائے ہیں, تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا 400 مردوں کی جھمکٹ جب تھی ایک عورت کے پیچھے تھی تو تب وہ کیمرے میں شو نہیں تھے ہو رہے. اور اگر جہاں پہ آفیسرز, ایک تو یہ بات دو چیزیں سے کوشچن ہوتی ہیں کہ ایک ہو رہا تھا تو جہاں کے آفیسرز تھے انہوں نے آگے سے کوئی ریئیکٹ کیوں نہیں کیا. یہاں تو وہاں پہ آفیسرز تھے اور وہ اپنی ڈیوٹی نہیں تھے دے رہی, یہاں تو وہاں پہ آفیسرز تھے ہی نہیں. تو ہم لوگ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو 400 مرد ہیں آپ لوگ ان کو جیلوں میں بند کریں. آپ لوگ صرف ان کو مرغیوں کی طرح کھڈوں میں ڈال کے بھول مت جائیں, ان کی مینٹورنگ کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں. جب تک آپ ان کی نفسیات چینج نہیں کریں گے یہاں پر چینج نہیں آئے گا. بے شک آپ لوگ ریپسٹ کو پھانسی لٹکائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ سعودیہ دنیا کا 7 سے بڑا 7ویں نمبر پہ ملک ہے جہاں پہ سب سے گندے جرائم ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ روز جمعے کے روز پھانسی ہوتی ہے. تو کیا ایسے جرم والا کم ہو گئے؟ نہیں. اس لیے پھانسی یا اس طرح کی سزائیں اصل مقصد نہیں ہوتا, اصل سولوشن نہیں ہوتا. آپ کو لوگوں کی سوچ کو, مینٹیلٹی کو بھی چینج کرنا ہے, آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ کو ان کا کریکولم چینج کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ آج یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گی؟ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ سنتی ہوں کہ جب یہ ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی تو اس وقت تو مائی باڈی واز لٹرلی شیکنگ. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ اتنا برا, جب آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں مرد حضرات کا تو مجھے نہیں پتا ایک مرد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے دوسروں پر امپیکٹ پڑتا ہے یا نہیں, لیکن جب ایک عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم تمام خواتین پر جو معاشرے کی ان پر بہت گہرا امپیکٹ پڑتا ہے. ہم باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی پبلک پلیس پر جائیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا, بلکہ ایسا ہو چکا ہے بہت سی جگہ پر ایسا ہو چکا ہے. تو آپ کے خیال میں اس واقعے کا فرق ان سب عورتوں پہ پڑے گا جو ورکنگ وومن ہیں؟ جی ہاں بالکل, میں خود ایک ورکنگ وومن ہوں, اور ہم جب باہر جاتے ہیں, ہم آفس میں جاتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے ہم سب سے دور دور رہنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کون سا مرد ہمیں کب ہاتھ لگا جائے. ہم کسی پر اعتبار کرنے کے مرد ذات جس کو پروٹیکٹر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں, میرے اس بات پہ بلیو ہے کہ ہمارے باپ, بھائیوں اور شوہر کے علاوہ تو دوسرا مرد پروٹیکٹر نہیں ہے, جیسے آپ یا ارد گرد کے لوگ, یہ ہمیں کبھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایک ذمہ داری دی ہے خدا نے اور انہوں نے اس ذمہ داری کو اتار کے پھینک دیا. انہوں نے ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ فلاں عورت نے پردہ نہیں کیا تو چلو اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, فلاں عورت نے پردہ نہیں کیا تو اس کا ریپ کر دیتے ہیں. اگر اسلام یہ بات سکھا رہا ہے کہ عورت کو مکمل پردہ کرنا چاہیے, بے شک کرنا چاہیے, اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری اپنی غلطی, ہمارے اپنے اعمال, لیکن اسلام یہ سبق تو نہیں دے رہا نا کہ اگر کوئی عورت بغیر پردے کے تو آپ اس کا ریپ کر دیں, آپ اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر دیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اسلام نے مردوں کو بھی آنکھوں کا پردہ کرنے کا حکم دیا. یہ جو پارٹ ہے نا حدیث کا ایک پارٹ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ عورت کو پورا پردہ کرنا چاہیے, لیکن جو دوسرا پارٹ ہے اگر وہ پردہ نہیں کری تو آپ نظروں کا پردہ کر لو, یہ پارٹ ہمیشہ مرد حضرات بھول جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وکٹم بلیمنگ پر آ جاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں. میرا نام حسنین ہے. آپ یہاں عورت مارچ کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس انسیڈنٹ پہ؟ اس انسیڈنٹ پہ کہنا بنتا کیا ہے, میں تو سچی بات ہے 3-4 دنوں سے جب سے ویڈیوز آ رہی ہیں ٹراما میں ہوں, کچھ بھی کہنے کو نہیں ہے, کچھ سننے کو نہیں ہے. اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر خواتین کے ساتھ, ہماری اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. ان کو جو ہے وہ گوشت کی بوٹیوں کی طرح اس کے اوپر جو ہے انسان مرد جو ہوتے ہیں, مردود میں تو کہوں گا یہ مرد نہیں ہیں, جو درندوں کی طرح جو ہے وہ لپکتے ہیں گوشت کے ٹکڑے پہ, اور یہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے, مرد تو پھر بعد کی بات ہے. تو ہمارے سوسائٹی کے اندر ایز اے ہول انسانیت ختم ہو چکی ہے, اور اگر ہم نے اس سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اپنے اندر جو ایک درندہ بیٹھا ہوا ہے
ہے اس کو مارنا پڑے گا. ان تمام کو چاہیے کہ اسٹیٹ اپنی اس طرح کی واضح جو ہے وہ کلیئر کٹ پالیسی بنائے کہ بھائی سوسائٹی میں جو بھی خاتون ہے, جیسی بھی خاتون ہے, اگر اس کے ساتھ جو بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اسٹیٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اسٹیٹ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی جو باقاعدہ اس کو الٹا وکٹم بلیمنگ اس کے اوپر کرتے ہیں. تو اس لیے اسٹیٹ کو اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والوں کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے, اور اسٹیٹ کو اپنی پالیسی جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے کہ وہ خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان درندوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے خیال میں یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو قانون بالکل بھی سخت نہیں ہے, دوسرا سوسائٹی میں ایسے مرد ہیں, ایسے ان کے حواری ہیں جو ان کو سپورٹ کریں گے, ان کے ہر ایکشن کو جسٹیفائی کریں گے کہ جی فلاں لڑکی باہر کو نکلی تھی, فلاں لڑکی نے فلاں کیوں پہنا ہوا تھا, فلاں لڑکی نے جو ہے وہ گھر سے باہر رات کو کیوں نکلی تھی. مطلب یار ہر بندے کے 100 مسئلے ہیں. تو آپ جو ہے کائنڈلی بس آ گیا, بس آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی قوانین پر عمل کریں, قوانین کو سخت کریں, اور ایک ایسا معاشرہ ہم سب کو, میں کہہ رہا ہوں آپ کا, میرا, حکومت کا, پولیس کا, ہر کسی کا یہ کام ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سیریس طور پر سوچے اور اپنے کردار کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کریں. چلیں, تھینک یو, بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں. حیدر علی. حیدر صاحب, جو بھی یہ معاملہ ہوا اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی یہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سماج ہے, جو ہمارا ملک ہے, یہ عورتوں کے لیے ایک انسیف ملک بن چکا ہے. ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے, ہمارا جو یہاں پہ کلچر ہے, ہمارا کلچر بن چکا ہے وکٹم بلیمنگ کا, خواتین کو اس طرح کے واقعات کے بعد ذمہ دار ٹھہرانے کا. یہ انتہائی شرمناک ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے عرصے سے اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے کہ رپورٹڈ 11 کیسز ہیں ڈیلی کے. ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے اس ملک کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو فوری طور پہ اس حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. عورتوں کے حقوق کو سیکیور کرنے کے لیے جو اسمبلی کے اندر ایک بل ہے لنگر آن کر رہا ہے, اس کو پاس کرنا چاہیے. جو نئے سینٹرز بنانے چاہیے, فیمیل جو خواتین ہیں ان کو ایسے ڈپارٹمنٹس میں رکھنا چاہیے جو بیسیکلی ان کو سیکیور کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے خواتین کو ان کی فورسز بنائی جانی چاہیے. اور سب سے جو ضروری ہے کہ مردوں کی ایجوکیشن, مردوں کی ٹریننگ, ان کو بنیادی اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایک جو عورت ہے وہ مکمل انسان ہے, وہ کوئی گوشت نہیں ہے جس کو آپ پکڑ کے نوچنا شروع کر دیں. وہ کوئی صرف جسم نہیں ہے, وہ جیتی جاگتی مکمل انسان ہے. اس کے بھی احساسات ہیں, جذبات ہیں, اس کی بھی مرضی ہے. اس سب کا خیال رکھ سکیں. تو میرے خیال میں یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ سارے اقدامات فوری طور پہ کرے, اور جو نئی بھرتیاں یہ کر رہے ہیں ان میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ کریں, ان کی ایک خاص طریقے سے ٹریننگ کرائیں کہ ریپ کی انویسٹیگیشنز کیسے کرنی ہے. اسپیشل کورٹس بنائیں جو سپیڈی جسٹس کریں, 6 سے 8 مہینے سے زیادہ ٹرائل نہ ہو, تاکہ اس طرح کے معاملات میں جو ریپ وکٹمز ہیں ان کو انصاف مل سکے, اور عورتوں کا اس ملک کے اوپر اور عام شہریوں کا اس ملک کے نظام انصاف کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام سر. میم, آپ یہاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, آپ کے خیال میں پروٹیسٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ایسے موقعوں پہ؟ سر پروٹیسٹ کی ضرورت تب پڑتی ہے when everyone and anyone goes deaf and dumb. وہ نہ تو سنتے ہیں, نہ تو دیکھتے ہیں, اور نہ ہی ان کو فرق پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تبھی تو ان کی اٹینشن دینے کے لیے اس ایشو کی طرف آپ کو پروٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کا معاشرہ اتنا گندا ہو گیا کہ میں یہاں پہ بیان دے رہی ہوں پروٹیسٹ میں, اور یہ جو یہاں پہ آپ کیمرہ پلیز کریں گے, یہ بدتمیز انسان اتنی گندی نظروں سے مجھے گھورا ہے. اتنا گندا معاشرہ ہو گیا, اور ابھی بھی ہنس رہا ہے. اتنا غلیظ معاشرہ ہو گیا, اس کو کوئی تمیز نہیں, اور ایکسکیوز دے رہا ہے انسٹیڈ آف اپالوجائزنگ. اتنا گندا معاشرہ ہے, اس لیے آپ کو ایسے لوگوں کی طرف اٹینشن کرنے کی ضرورت ہے, ان کو شرم دلانے کی ضرورت ہے. اور ایسے لوگوں کو میرا تو دل کرے بھائی کو بلاؤں, پولیس والے کو بولوں اس کو لے کے جائیں, تاکہ باقی سب جو کھڑے ہونا, یہ جو ہنس رہے ہیں ان کو بھی شرم آئے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں انویسٹیگیشن پراپر ہوگی, یا یہ معاملہ بھی بس کچھ دنوں بعد ٹھنڈا ہو جائے گا؟ سر مجھے تو انویسٹیگیشن کی امید نہیں ہے, لیکن اگر ہو تو اثر ہوتا ہے. دیکھیں وہ بولتے ہی مردوں کی تعداد آدھی ہوگی یہاں سے. چلیں, تھینک یو. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ ادھر احتجاج کر رہے ہیں؟ تو دیستا رہا تین میرے ہاتھ سے, میرا جسم میری مرضی, احتجاج ہی کر رہا ہوں. اور کیا کرنے آئی ہوں یہاں پر. تو کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے پہ؟ اس واقعے پر اس واقعے پہ کہ اس میں کس کا قصور ہے, یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ جب آپ لوگ بلے کے آگے دودھ رکھو گے تو بلہ معافی دے گا, تو یہ تو ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں خاص کر عورتوں کو آزادی نہیں ہے, اور ابا چوکو میں یہ کہتا ہوں کہ مرد ہونے سے بہتر تھا لڑکی بنی ہوتی.
लड़की बना दे या अल्लाह अभी भी मुझे लड़की बना दे कि ऐसी मुझे कोई चीज़ से लड़की बना, क्योंकि यहाँ पर लड़की को सपोर्ट मिल रही है हर तरफ। मर्द बेचारे तो उनका क्या कहना, जहाँ भी चले जाओ लड़की को ही ज़्यादा सपोर्ट, इज्जत, आज़ादी सब कुछ दी जा रही है। इतनी आज़ादी है तो इतनी कॉन्फिडेंस से वो 400 अपने गंदे फैंस में आकर ऐसे घटिया हरकत करके पाकिस्तान का नाम बदनाम करके गई चली है। मजीद कुछ कहना चाहेंगे? मजीद मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे भी 500 रुपया दिया गया है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कब देना है। मैं तो ग्रुप से मुझे भी मैसेज आया है कि आ जाओ बस, हमें मिल गया, एक निशान मिल गया पाकिस्तान को बदनाम करने का, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये मुझे बताएं। और मुझे तो इस चीज़ का ज़्यादा, मैं तो दबा मैं अपनी ये वाल लगा लिए कि जब उन्होंने बोला ना कि पूरे पाकिस्तान के मर्दों के ऊपर लानत है, इससे आप सोचो कि यार कितना गलत ये कह रही हैं। और दूसरा, बाहर की कंट्रियों में कितना गंदा यार ये मैसेज जा रहा है। दूसरा, ये पाकिस्तान का कितना गंदा इमेज बन गया है इस टाइम एक छोटे से वाक्य से। आप बताओ, आपके घर में, या मैं आपको नहीं कहता, ठीक है, मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा ना, ठीक है, मैं आवारा कुत्तों के साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अगर मैं मर्द हूँ या फैमिली अच्छी से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैं अपनी बहन बेटी को ऐसे कहीं भी कुत्तों के साथ नहीं छोड़ दूंगा कि जाओ तुम। तो वो गंदी शक्ल वाला जो उसको लेकर आया यहाँ पर, सबसे पहले तो उसको छितर पड़ने चाहिए ना, बाद में 400 बंदों को पढ़ें, पहले उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लेने आया था? सॉरी, इस गाली को थोड़ा सा बीप कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। सवाल ये नहीं है कि इस वाक़े में कसूरवार कौन है, सवाल ये है कि क्या कसूरवार को सज़ा मिलेगी। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। कहीं ये ना हो कि अगले साल हम 14 अगस्त को सिर्फ इस वाक़े की वजह से याद रखें। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला नासिर और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।